رسول اللہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے سال میں ہوئی۔ اس سال یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس کی فوج کو تباہ کر دیا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور والدہ حضرت آمنہ بھی 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ یوں آپ یتیم ہو گئے۔ آپ کی پرورش پہلے دادا عبد المطلب نے کی، پھر ان کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب نے ذمہ داری سنبھالی۔ آپ بچپن ہی سے سچے، ایماندار اور نیک تھے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جوانی میں اپنے تجارت شروع کی۔ آپ کی امانت داری اور حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ ایک مالدار تاجرہ تھیں۔ انہوں نے آپ کو اپنا سامان تجارت کے لیے دیا۔ اپنے نہایت دیانت داری سے تجارت کی اور دگنا نفع کمایا۔ حضرت خدیجہ آپ کے اخلاق اور سچائی سے بہت متاثر ہوئیں اور نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ آپ بچپن ہی سے سچے، ایماندار اور نیک تھے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جوانی میں اپنے تجارت شروع کی۔ آپ کی امانت داری اور حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ ایک مالدار تاجرہ تھیں۔ انہوں نے آپ کو اپنا سامان تجارت کے لیے دیا۔ اپنے نہایت دیانت داری سے تجارت کی اور دگنا نفع کمایا۔ حضرت خدیجہ آپ کے اخلاق اور سچائی سے بہت متاثر ہوئیں اور نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ آپ اکثر غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 برس کی ہوئی تو ایک رات رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور کہا، اقر باسم ربک اللذی خلق ہو، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن کی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد آپ گھر آئے اور گھبراہٹ کے عالم میں حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابوبکر ایمان لائے۔ شروع میں دعوت چھپ کر دی گئی، پھر اللہ کے حکم سے کھلے عام اعلان کیا گیا۔ کفار نے سخت مخالفت شروع کر دی۔ مسلمانوں کو مارا پیٹا گیا۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا جاتا مگر وہ عہد عہد کہتے رہتے۔ حضرت خباب کو آگ پر جلایا گیا۔ نبی پر بھی طرح طرح کے طعنے دیے گئے اور پتھر پھینکے گئے۔ جب ظلم بڑھ گیا تو کچھ مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے۔ وہاں کے نیک بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ مکہ کے سردار ان کو واپس لانے کی کوشش میں ناکام رہے۔ اس کے بعد قریش نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک مسلمان شیب ابی طالب میں قید رہے، بھوک پیاس سے تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ اس دوران نبی کے چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سال بہت غم والا تھا، اسی لیے اسے عام الحزن کہا گیا۔ اس کے بعد اب طائف گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے پتھر مارے اور آپ کو زخمی کیا۔ آپ نے دعا کی اور صبر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو معراج کی نعمت عطا کی۔ آپ آسمانوں پر گئے، انبیاء سے ملاقات کی اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ 5 وقت کی نماز اسی سفر میں فرض ہوئی۔ مدینہ کے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ جب کفار مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔ ایک ایک کر کے سب مدینہ پہنچ گئے۔ آخرکار آپ اور حضرت ابوبکر بھی مکہ سے نکلے۔ کفار نے تعقب کیا، لیکن اللہ نے غار سور میں مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے بنا کر آپ کی حفاظت فرمائی۔ مدینہ پہنچنے پر سب نے خوشی سے استقبال کیا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کی گئی، پھر سب قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تاکہ امن قائم رہے۔ اس دوران اسلام کو بچانے کے لیے کئی جنگیں ہوئیں۔ بدر کی جنگ میں مسلمان 313 تھے اور کفار 1000۔ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کو شاندار فتح دی۔ عہد کی جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو برتری ملی، مگر چند تیراندازوں کی نافرمانی کی وجہ سے کفار نے حملہ کر کے نقصان پہنچایا۔ نبی زخمی ہوئے، اب کا ایک دانت شہید ہوا مگر اسلام باقی رہا۔ خندق کی جنگ میں کفار نے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے خندق کھود لی۔ اللہ نے ایک آندھی بھیجی اور کفار پسپا ہو گئے۔ پھر حدیبیہ میں کفار کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن دراصل اسلام کے لیے بڑی کامیابی بن گیا۔
اس دوران بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ کچھ عرصے بعد خیبر فتح ہوا اور اسلام کی طاقت بڑھ گئی۔ نبی نے روم، فارس اور دیگر بادشاہوں کو خطوط بھیجے اور اسلام کی دعوت دی۔ پھر وہ دن آیا جب 10,000 صحابہ کے ساتھ اب مکہ کی طرف بڑھے۔ کفار نے مزاحمت نہ کی اور مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ اپنے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور توحید قائم ہو۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ مختلف قبائل جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ اس کے بعد نبی نے حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اپنے تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ سب انسان برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں اور برتری صرف تقوی سے ہے۔ اپنے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا اور سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اب بیمار ہوئے، کئی دن بستر پر رہے۔ 12 ربیع الاول کو 63 برس کی عمر میں اب کا وصال ہو گیا۔ مدینہ بھر میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حضرت ابوبکر نے لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یوں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن قرآن و سنت کی شکل میں ایسا خزانہ چھوڑ گئے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ آپ کی زندگی صبر، ایثار، محبت اور معافی کی بہترین مثال ہے۔